میں مظہر عباس صاحب کے سامنے رکھتا ہوں یہ معاملہ۔ سر، آپ نے دونوں طرف کی گفتگو سنی، اس معاملے کو ان نیسیسریلی متنازع بنایا گیا اور اس میں دونوں طرف سے پیٹرول چھڑکا گیا اس آگ کے اوپر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، خاص طور پر جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں، عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے اس معاملے کو زیادہ متنازع بنایا کیونکہ ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے حکومتی جماعتوں کی طرف سے؟ شکریہ مسعود۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ اب جو بھی ہوگا وہ تو ہو جائے گا، چاہے جو ظاہر تقرری ہونی ہے میرا خیال ہے اگلے ہفتے تک ہو جائے گی، لیکن اس چیز کو آگے چل کے ضرور ایک میکینزم بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر 3 سال بعد ہم ہفتوں اسی ڈیبیٹ میں لگے رہتے ہیں کہ کون نیا آرمی چیف ہوگا، کون نیا DGI ہوگا، کور کمانڈرز کا ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ ہماری خبر ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا میکینزم ذرا مختلف بنا لیا جائے تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ ہر 3 سال بعد ایک متنازع مسئلے کے طور پہ سامنے نہ آئے۔ یعنی متنازع سے مراد یہ کہ ایک ڈیبیٹ ہو جاتی ہے جو نارملی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے ڈیبیٹ۔ دوسری بات آپٹکس کی بات ہے۔ دیکھیے، آپٹکس تو اچھے نہیں جاتے ہیں۔ بہتر ہوتا شہباز شریف یہاں ہوتے، نواز شریف بھی یہاں ہوتے، اپنا کیس فائٹ کرتے، اپنا کیس فائٹ کر کے جو بھی اس کا کورٹ کا فیصلہ ہوتا اس کے مطابق۔ لیکن نواز شریف بہرحال پارٹی کے ان کے، چاہے اگر آپ وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکیں نہیں کر سکیں، ایون فرض کریں فار دیٹ میٹر وہ سزا ہو جاتی ہے ان کو، وہ جیل میں ہوتے ہیں، تب بھی اگر پارٹی ان کے نام پہ ووٹ لیتی ہے تو ان سے مشورہ بھی کرے گی اس میں۔ لیکن آپٹکس جو ہوتے ہیں وہ یہ کہ جیسے اب لنڈن میں گئے، اب لنڈن میں ان کی موجودگی کا تھوڑا سا میرا خیال ہے بلیم کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، وہ پی ٹی آئی کو بھی لینا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو بھیجا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کابینہ نے اس کی اپروول دی، انہوں نے خود ان کا اپنا بنایا ہوا بورڈ تھا، کسی اور کا بنایا ہوا بورڈ نہیں تھا۔ اور جب ان کے بقول انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب جو ہے وہ جھوٹی رپورٹس کی بنیاد پہ گئی تھی، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی۔ وہ کمیٹی کا کام یہ تھا کہ یہ معلوم کرے کہ یہ فیک رپورٹس تھیں، صحیح رپورٹس تھیں۔ اس میں ڈاکٹر فیصل کا نام بھی آ رہا تھا، اس میں یاسمین راشد صاحب کا نام بھی صاحبہ کا نام بھی آ رہا تھا۔ وہ رپورٹ کہاں گئی؟ جی، کیوں نہیں کوئی کارروائی ہوئی اگر وہ سب فراڈ تھا؟ تو میرا خیال ہے جہاں ان کو جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا، یہ بالکل ایک ڈیبیٹ ہے میرے نقطۂ نظر سے۔ میرا خیال ہے اگر وہ گئے تھے تو انہیں فوراً 5-6 مہینے بعد واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اب ایک ویک سا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی جب ڈاکٹر کہیں گے، تو ڈاکٹر اگر نہیں کہہ رہے تو پھر مگر آپ صاحب، اس سے بڑھ کر بات یہ ہے نا کہ 3 بندے اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں جو اشتہاری ہیں، نواز شریف صاحب مجرم بھی ہیں، اب اندلی میں بابا اس سے صاحبہ بھی ہٹ جیسا کے کہہ رہی ہیں کہ یہ مسعود آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ہے، تو کیا واقعی ہے ایسا؟ نہیں، دیکھیے ایک منٹ بات سنیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ کہ اصل چیز یہ ہے کہ فیصلہ شہباز شریف نے کرنا ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی مشورہ، ظاہر مشورہ اگر آپ نے لینا تھا تو بہت یا تو سیکرٹلی چیزیں ہوتی، اتنی پبلک ڈیبیٹ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف عمران خان پبلک میٹنگز میں مسلسل اس ایشو کو متنازع کر رہے ہیں۔ متنازع کن معنوں میں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ اس وقت سے اٹھا لیں جب انہوں نے کہا کہ نیا آرمی چیف اس گورنمنٹ کو نہیں اپوائنٹ کرنا۔ مجھے ایک سمپل سی کوئی چیز بتا دیں، اور میں نے پی ٹی آئی کے بہت سے دوستوں سے کہا کہ اس گورنمنٹ کو آئینی طور پہ آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ وہ راستہ بتا دیں جس میں خود آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی بات کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہینڈلرز کہتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا ہٹانے کا ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ آج آپ اسی اسٹیبلشمنٹ سے ان کو ہٹانے کی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اگر 10 اپریل کا اقدام جو تھا وہ غیر جمہوری تھا، اور میں تو ذاتی طور پہ پہلے دن سے سمجھتا ہوں عدم اعتماد کی تحریک نہ آتی تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن آج اس گورنمنٹ کو آپ آئینی طور پہ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک بریک لینا ہے مظہر عباس صاحب مجھے یہاں پر، اور اس بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے اس کی جو اغراض و مقاصد ہیں، جیسے مظہر عباس صاحب نے فرمایا کہ اس حکومت کو آئینی طور پر آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ بنیادی سوال یہی ہے کہ وہاں پر جا کر بیٹھ کر آپ آئینی طور پر کیسے ہٹائیں گے، کیا صورتحال پیدا ہوگی اور کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔